حضرت عمر فاروق اعظم اسلام کے دوسرے خلیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مہان صحابہ میں سے تھے۔ ان کا نام عمر بن خطاب تھا۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اپنی بہادری، طاقت اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ شروعات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اسلام مکہ کے لوگوں کو ان کے پرانے راستے سے ہٹا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیتوں کو پڑھا تو ان کا دل بدلنے لگا۔ انہوں نے کہا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سبھی مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو نئی طاقت ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جس کو تو پسند کرے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ اللہ نے یہ سمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے کہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھل کر کعبے میں نماز پڑھی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی، لیکن اتنی بڑی حکومت کے باوجود ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ کپڑے بہت سادے پہنتے تھے، خود اپنا کام کرتے اور غریبوں کا حال پوچھتے تھے۔ ایک رات وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو خالی برتن میں پانی ابال رہی تھی۔ اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ عورت بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، جبکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ ترنت بیت المال گئے، آٹا اور دوسری چیزیں اپنی پیٹھ پر اٹھائیں اور خود اس عورت کے گھر پہنچا کر کھانا بنایا۔ جب ان کے ساتھی نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت پر پوری زندگی عمل کیا۔ ان کے دور میں انسان اتنا مشہور تھا کہ دور دور کے لوگ بھی ان کے نیائے کی مثال دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ سختی سے اللہ کے دین کے معاملے میں عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اتنا بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود وہ کہتے تھے، اگر فرات ندی کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ان کی یہی سوچ انہیں مہان بناتی تھی۔ سن 23 ہجری میں ایک شخص نے فجر کی نماز کے دوران ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دنیا سے رخصت فرما لیا، لیکن ان کا نام آج بھی انصاف، بہادری، سادگی اور اللہ کے ڈر کی مثال بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے، سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، طاقت اور پد ملنے پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت عمر فاروق اعظم سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔